اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سنا کہ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو حضرت عبداللہ نے تسمیہ خوانی کا شاندار اہتمام کیا اور مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تسمیہ خوانی پڑھائی اور خضر علیہ السلام نے آمین کہا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام تسمیہ خوانی کے بعد مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں تحصیل ظاہری علم کے لیے تشریف لانا شروع کر دیا۔ معمور من اللہ مبین کلام اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس نے محض 7 سال کی عمر میں مکمل قرآن شریف حفظ کر لیا۔ یہ معجزہ مہدی موعود علیہ السلام ہی ہے کہ جب مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ ایک رکوع کا سبق پڑھاتے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام پہلے سے ہی ایک رکوع یاد کیے ہوتے۔ جب مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے ایک جز کا درس دیتے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام پہلے سے ہی اس ساری کتاب کے معنی اور ماہیت و مراد کے ساتھ تمام سوالات کے جوابات عرض کر دیتے۔ غرض کے شہر جونپور جو ولیوں، صوفیوں، علماؤں کا مرکز تھا، وہاں پر محض 12 سال کی عمر میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اسد العلماء کا لقب دیا گیا۔ نقل مبارک ہے کہ مشکل سے مشکل نکات کے حل امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس موجود ہوتے اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے علماء اپنے مشکل نکات امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے حل کرواتے۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ 2 عالم مسلسل 6 ماہ کچھ علمی نکات کو حل کرنے میں گرفتار تھے، مگر مشکل مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے اور نہ کسی عالم نے حل کیے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کس لیے متفکر ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ میران جی بہت عرصہ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں اور جستجو کرتے ہیں مگر ہمارے مشکل مسئلے کسی عالم سے حل نہیں ہوتے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے اپنے مشکل مسئلے پڑھے تو اسی وقت ان کے مشکل مسائل حل ہو گئے اور اپنی مراد کو پہنچے۔ مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی مشکلات امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے حل کرواتے۔ اسی وجہ سے علماء نے بالاتفاق آپ علیہ السلام کو اسد العلماء کہا ہے۔ جب امامنا علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، خواجہ خضر علیہ السلام نے مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ہمراہ جنگل میں ندی کے کنارے مسجد کھوکری میں تشریف لائیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے معجزات دکھانے کے لیے مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی سید احمد کو بھی ہمراہ لیے اور مسجد کھوکری تشریف لے آئے۔ مسجد کے پاس خضر علیہ السلام نے مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ سے چند سوالات کیے جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ پھر وہی سوالات امامنا علیہ السلام سے عرض کیے تو ایک ہی جواب میں تمام سوالات کو امامنا علیہ السلام نے حل کر دیا۔ پھر خواجہ خضر علیہ السلام نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کے جد امجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ بار امانت تھا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو پہنچا دیا اور کہا کہ یہ بار امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں، پہاڑوں اور زمینوں پر، سب نے اس سے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس کو اٹھا لیا انسان نے، بے شک وہ بڑا بے باک اور نادان تھا۔ خواجہ خضر علیہ السلام نے امامنا علیہ السلام سے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت سے لوگوں کو تلقین کریں، یہ ذکر خفی کا بار ہے۔ خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امانت ہمارے پاس تھی، آپ کو پہنچا دیے، بار اٹھا کر لانے والے کو کچھ عطا ہو۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے خواجہ خضر علیہ السلام کو ذکر خفی کی تلقین کی۔ اس کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام خلوت سے باہر آ کر مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ یہ ذات مہدی موعود علیہ السلام ہے، میں نے تصدیق کی اور تربیت ہوا، تم بھی تصدیق کرو اور تربیت ہو جاؤ۔ مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں پیش ہو کر تربیت ہوتے ہیں اور بھائی میران سید احمد بھی امامنا علیہ السلام کی تربیت ہوتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت کا بار خواجہ خضر علیہ السلام کے حوالے کر رہے تھے تو اس وقت ایک کھجور اپنے لعاب سے تر کر کے خواجہ خضر علیہ السلام کو دے کر فرماتے ہیں
کہ یہ امام آخر الزماں کو پہنچا دو۔ نقل ہے کہ جب خواجہ خضر علیہ السلام امانت کا بار امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حوالے کر رہے تھے تو اس وقت یہ کھجور بھی جو اپنے سر پر محفوظ رکھے ہوئے تھے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسخوردہ ہے، یہ آپ لیجئے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام حامی بھرتے ہیں۔ خواجہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی آپ کے پاس مرید ہونے کی آرزو اور خواہش لے کر آئے تو اس کو ذکر خفی کی تلقین فرمائیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا نکاح آپ علیہ السلام کی چچا زاد بہن بی بی الہ دادی بنت سید جلال رحمۃ اللہ علیہ سے طے پایا۔ یہ وہ وقت تھا جب مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ آپ علیہ السلام کو سید اولیاء پکارا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دین حق کی دعوت کا چرچا شہر میں عام ہونے لگا۔ لوگ جوق در جوق شہر جونپور میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دین حق سے مشرف ہو کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے مریدین میں شامل ہو جاتے۔ شہر جونپور کے حاکم سلطان حسین شرقی بھی آپ علیہ السلام کے جانثاران میں شامل تھے۔ ایک روز بھی آپ علیہ السلام سے ملے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے۔ کئی جنگیں لڑی اور فتح یاب ہوئے۔ اپنے وقت کے کامل ولیوں میں سلطان حسین شرقی کا نام شامل ہوتا ہے جو ایک انصاف پسند اور عادل حکمران تھے۔ کبھی بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بغیر کفار سے سلطان حسین شرقی نے جنگ نہیں لڑی۔ ارواح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات حاصل کرتے ہوئے میدان جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ ایک روز جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے سلطان حسین شرقی آپ علیہ السلام کے حضور میں پیش ہوئے، اس وقت اپنی دینی نصیحت کے ساتھ امامنا علیہ السلام نے فرمان خدا سنایا کہ اسلام کا مطیع ہونا جائز ہے، کافر کا مطیع ہونا جائز نہیں ہے۔ اس نصیحت سے سلطان حسین شرقی رنجیدہ ہو گئے کیونکہ کافر حکمران مالگزار تھا۔ سلطان حسین شرقی نے کہا کہ جو کچھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہا وہ حق ہے، مگر ہم معذور ہیں۔ کافر حکمران اپنی طاقت اور قوت کے غلبے سے ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اگر ہماری مدد کریں گے تو میں بھی کافر حکمران کا مطیع نہیں ہوں گا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا۔ سلطان نے دین کی نصرت کی امید پر چند لاکھ دن کے زر غازیوں کی استعداد کے لیے امامنا علیہ السلام کے حضور میں پیش کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غازیوں کی استعداد کے لیے قبول فرمایا ہے، اور سلطان نے چند صالح مردوں کو امامنا علیہ السلام کی خدمت کے لیے مقرر کیا کہ وہ امامنا علیہ السلام کی خدمت شریف میں ہمیشہ حاضر رہیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ ہم نے تم کو اقلیم گوڑ دیا۔ سلطان کو بھی اس بات کا اشارہ مل گیا کہ گوڑ کی فتح ہے۔ اسی وقت سلطان امامنا علیہ السلام کے حضور میں پیش ہو کر عرض کرتا ہے کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو گوڑ کی فتح دی ہے۔ امامنا علیہ السلام نے زبان درخشاں و دربار گوہر نثار سے فرمایا کہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ گوڑ کی فتح ہے۔ اس کے بعد امامنا علیہ السلام اور سلطان دونوں گوڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر سخت بت پرست شخص جس کا نام دلپت رائے تھا وہ اپنے مقام سے 70 کوس دور آ کر رکا۔ اس کے پاس 3 لاکھ ماہر جنگجوں پر مشتمل لشکر تھا جس کا مقصد اس چھوٹی سی اسلامی فوج جس کی رہنمائی امامنا علیہ السلام کر رہے تھے اس کو شکست دینا تھا۔ سلطان نے چند بار کہلوا بھیجا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، امامنا علیہ السلام تشریف لائیں۔ امامنا علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں فتح ہے، کچھ دیر سکوت کرو۔ جب راجہ دلپت رائی کی دولت کا جھنڈا امامنا علیہ السلام کے روبرو آیا تو امامنا علیہ السلام نے نصر من اللہ فتح قریب پڑھا اور پڑھ کر اپنے گھوڑوں کو دوڑایا۔ جیسے ہی گھوڑے آگے بڑھے ایک ہاتھی سنکلی سفید، بہت بڑا، بہت دلیر، سونے کی وزنی زنجیر سونٹ میں لیا ہوا سلطان کی جمعیت کو شکست دے رہا تھا۔
इमाम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर तीर चलाया। वो तीर हाथी के सर में घुस गया। तीर का दहन नज़र आ रहा था। हाथी मुंह फेर कर गिरा और वहीं पर मर गया। और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम उशाक़ान हक़, असलान ज़ाते मुतलक़, कातिलान कुफ़ार और मर्दान खुदा के साथ आयत हाज़ा अक्सर गालिब आ गई छोटी जमात बड़ी जमात पर अल्लाह के हुक्म से। इसके मुवाफ़िक़ दुश्मनान इस्लाम पर गालिब आ गए और कहा कि ए हमारे परवरदिगार, हमको साबित कदम रख और हमारी मदद फरमा काफिरों के मुकाबले में। बस इन्होंने उनको शिकस्त दी अल्लाह के हुक्म से और इमाम अलैहिस्सलाम ने सख्त दुश्मनान इस्लाम को कत्ल किया। मगर राजा दलपत राय जो किले तक पहुंच गया था, पलटकर इमाम अलैहिस्सलाम पर वार करता है। उसकी शमशीर इमाम अलैहिस्सलाम के घोड़े की गर्दन तक तो आई मगर काट ना सकी। इमाम अलैहिस्सलाम ने नियाम से तलवार निकाली और ऐसा वार राजा दलपत राय पर किया कि वो 2 टुकड़े होकर ज़मीन पर ढेर हो गया। उसका दिल भी 2 टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर गया। दलपत राय के दिल पर वो अक्स उतर गया था जिसकी वो पूजा किया करता था। उसका असर उसके दिल पर हो गया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि बातिल की इबादत का ये असर है तो मालिक हकीकी की इबादत का क्या असर होगा। फरमान खुदा होता है कि ए सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमने तुझको इसलिए पैदा नहीं किया कि तू घोड़ों पर सवार होकर दुनिया के करोफर में रहे, बल्कि हमने तुझको खालिस अपनी ज़ात के लिए पैदा किया है। इमाम अलैहिस्सलाम जो घोड़े पर सवार थे नीचे तशरीफ़ लाए। इस बात की खबर सुल्तान को हुई कि इमाम अलैहिस्सलाम पर जज्बा हक़ तारी हो गया है। तो सुल्तान खुद इमाम अलैहिस्सलाम के पास आ गया। देखता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर करार फरमा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। बज़ाहिरी सुल्तान महमूद ने अपनी पालकी में इमाम अलैहिस्सलाम को बैठाकर शाही अलम इमाम अलैहिस्सलाम के रूबरू रखा और कहा कि ये फ़तेह इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की है। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम पर जज्बा हक़ तारी था। आपको अलम की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि आप जज्बा हक़ में मुस्तग़रक़ थे। 7 साल तक ये जज्बा जारी रहा, मगर इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने कभी भी फ़र्ज़ नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ा। फ़राइज़ के अलावा कोई भी चीज़ से दिलचस्पी नहीं थी। नीस चंद लाख तिन का ज़र दायरे में रवाना किए गए। इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये कहकर उसे लौटा दिया कि इस पूंजी की कोई ज़रूरत नहीं है। नक़ल है कि सुल्तान ने 1500 सवार इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत और निगहबानी के लिए मुतय्यन किए थे। रिवायतों में ये भी आता है कि चंद लाख तिन का ज़र गाज़ियों के लिए इमाम अलैहिस्सलाम के हुजूर में पेश करना मुनासिब नहीं है, इमाम अलैहिस्सलाम के लायक नहीं है। बिना बरा 7 कस्बे बड़े और आबाद वजीफ़े के तौर पर लिख कर काजी अली मोहम्मद के हाथों इमाम अलैहिस्सलाम के हुजूर में पेश करता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का इजहार किया और उसे लौटा दिया। काजी अली मोहम्मद सुल्तान के हुजूर में जाता है और कहता है कि इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमारी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं फरमाई। शायद इसलिए वो रंजीदा है क्योंकि आप खुद नहीं गए। बादशाह उसी वक्त उठा कि अगर इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम तसर्रुफ़ बादशाही कबूल करते हैं तो जल्दी पेश कर दूंगा। चूँकि जब इमाम अलैहिस्सलाम को देखा तो आपके वजूद मसूद से दुनियावी मकसूद नहीं पाया, सिर्फ़ हाल अरवही पाया। तो सुल्तान ने उस वक्त ये रुबाई पढ़ी, जो शख्स तुझको पाया जान को क्या करे, औरत बच्चे और सामान को क्या करे। अपना दीवाना बनाकर 2 जहां अता करता है, तेरा दीवाना 2 जहां लेकर क्या करे। महीने 2 महीने में एक बार 1 घंटा या उससे कम आप अलैहिस्सलाम जज्बा हक़ से बाहर आते और फिर जज्बा हक़ में मुस्तग़रक़ हो जाते। अरसे दराज के बाद जब एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम जज्बा हक़ से बाहर आए तो उम्मुल मुसद्दिक़ीन बीबी इलाहादादी सलामुल्लाह अलैह आप अलैहिस्सलाम से फरमाती हैं कि कई साल गुज़रे हैं, आपके जिस्म को ग़िज़ा नहीं पहुँची है, क्या हाल होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो ग़िज़ा अरवाह की है वही ग़िज़ा जिस्म की हो गई है। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम फिर से जज्बा हक़ में मुस्तग़रक़ हो गए।
عرصے دراز کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب دوبارہ جذبہ حق سے باہر آئے تو بی بی فرماتی ہیں کہ یہ کیسا حال ہے کہ اس عالم سے بے ہوشی رہتی ہے اور برداشت نہیں کر سکتے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کی تجلی پے در پے ایسی ہے کہ تجر عمیق اگر اس بحر کا ایک قطرہ کسی ولی کامل یا نبی مرسل کو دے دے تو وہ تمام عمر ہوش میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اسی سبب اے سید محمد ہم نے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا خاتم کیا ہے۔ فرض نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہمارا فضل اور احسان ہے۔ یہ کہہ کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام دوبارہ جذبہ حق میں مستغرق ہو گئے۔ 7 سال کی مدت کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بی بی سے پانی چاہا۔ بی بی بہت خوش ہوئی۔ جتنی دیر میں بی بی پانی لے کر آتی امامنا مہدی موعود علیہ السلام دوبارہ جذبہ حق میں مستغرق ہو گئے۔ صبح تک بی بی پانی لے کر کھڑی رہیں۔ امامنا علیہ السلام نے صبح کے وقت پوچھا کہ پانی لائی ہو؟ تو بی بی نے فرمایا کہ میران جی عشاء کی نماز کے بعد سے پانی لے کر کھڑی ہوں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی لے کر آؤ۔ بی بی وضو کے لیے پانی لاتی ہیں۔ اس بات سے پتہ چلا کہ امامنا علیہ السلام کو ہمیشہ بی بی وضو کرواتی تھی، مگر آج امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی دانش سے وضو فرمایا، 2 رکعت شکرانہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ جس طرح اس خاتون نے مخصوص مجھ کو اپنی خدمت سے آرام پہنچایا ہے، اسی طرح تو اپنی بارگاہ میں اسے آسودہ اور مخصوص فرما۔ اور فرمایا کہ ہماری آن میں بی بی سلام اللہ علیہ کے لیے 3 حصے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سیرت امامنا حضور میران سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی اس سیریز کے اگلی نشست میں ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اور بھی مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔